السلام علیکم، میں ہوں رضا میکین، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ علیمہ خان صاحبہ کی 54 روز بعد 20 مارچ کو آخری ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ آج 54 روز بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کا 54 روز بعد عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، اور ساتھ ہی 20 ماہ بعد ان کا نام ECL سے نکلتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، اور رؤف حسن صاحب کا نام ECL سے نکلتا ہے اور مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت آگے جاتی ہے۔ تو اس سے میں جو اسیس کر رہا ہوں، میرے پاس خبر نہیں ہے، میرا انالیسس ہے کہ کہیں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز رکھنا ہے۔ دیکھیں 10 مئی یہ وہ دن ہے، 10 مئی جب پوری پاکستان کی قوم یکجا تھی، یکجان تھی، یک زبان تھی، اور ہر طرف پاکستان زندہ باد کی سزائیں تھیں، ہر طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کے نعرے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا، جنون تھا، اور پوری پاکستان کی قوم بھارت کے مقابلے میں اپنی فوج کے پیچھے کھڑی تھی، اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا LOC سے لے کے اور کراچی تک جس طرح سے ہماری پھر فضائیہ ہو، ہماری بری فوج ہو، ہماری نیوی ہو، انہوں نے جس طرح سے بھارت کو دھول چٹائی، اس نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر لڑائی رہتی ہے پاکستان کے اندر، اگر پاکستان کے اندر لڑائی رہتی ہے اور عمران خان تحریک چلا دیتے ہیں اور سڑکوں گرم ہو جاتی ہیں اور تلخیاں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، تو بطور ایک یوٹیوبر کے، بطور ایک رپورٹر کے، میرا تو اس میں ذاتی طور پہ میرا فائدہ ہے۔ جہاں پہ مجھے 50,000 لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پہ مجھے 1.5 لاکھ لوگ دیکھیں گے، مجھے 3 لاکھ لوگ دیکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں جب اکتوبر میں، نومبر میں یوٹیوب پہ کتنے ویوز تھے، کتنا زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ مطلب پورے سال میں اتنا ہمیں نہیں دیکھا جاتا جتنا دیکھا گیا، جتنا اکتوبر میں اور نومبر میں ہمیں دیکھا گیا۔ ذاتی طور پہ تو مجھے فائدہ ہے، لیکن ملک کو اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ملک کو فائدہ اسی میں ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے چیزیں نارملائز ہوتی ہیں، ٹمپریچر نیچے لایا جاتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور 10 مئی کا دن، 10 مئی ہر دن پاکستان کا بن جاتا ہے کہ اسی طرح سے ایک یکجہتی ہو اور چیزوں کو نارملائز کیا جائے۔ پاکستان کے لوگوں کے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ جائز شکوے شکایتیں ہیں، اور ان کو سننا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور لوگوں کی جو مرضی اور منشا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ماحول تھا 10 مئی والا، یہ 10 مئی والا ماحول اگر برقرار رہے گا تو اس کا ہمیں یوٹیوب پہ فائدہ نہیں ہے، لیکن بطور پاکستانی ہمیں فائدہ ہے۔ پاکستان جتنا آگے جائے گا، پاکستان جتنی ترقی کرے گا، پاکستان میں جتنا استحکام آئے گا، پاکستان میں جتنا امن آئے گا، اتنا ہم سب کو بطور پاکستانی فائدہ ہے۔ دیکھیں ہماری باہر کوئی جدادیں نہیں ہیں، ہمارے باہر کوئی اثاثے نہیں ہیں، ہم نے باہر جانا نہیں ہے، ہمارے اپنے اس مٹی میں دفن ہے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، اسی وطن میں رہنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھیں، وہ کیوں رہتے دنیا کے کتنے ملکوں میں، لیکن ہر وقت فکر پاکستان کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو، منظم ہو، آگے جائے، ترقی کرے، ہمارا گھر ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں کہ وہ 55-60 سال کی عمر میں پھر وہ آ جاتے ہیں کہ نہیں یار، اب ہم اپنی زندگی ہم نے گزار لیا ہے، محنت مزدوری کر لیا ہے، پیسہ جو کمانا تھا کما لیا ہے، بچوں کو پڑھانا تھا پڑھا لیا ہے، اب ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، ہم اپنوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنا آخری جو وقت ہے 10 سال ہیں، 15 سال ہیں، 2 سال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ٹائم ہم اپنے ملک میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر پاکستانی مجھ سمیت ہمیں اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ یہ تلخیاں کم ہوں، ٹمپریچر نارمل ہے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ میرے لیے ایز اے پاکستانی ایک اچھی چیز ہے نا کہ ایک معاملہ چل رہا تھا، علیمہ خان کا نام ECL میں تھا، غلط نکل گیا، رؤف حسن صاحب کا نام نکل گیا، اڈیالہ میں ان کی ملاقات بھائی سے نہیں ہوتی تھی، وہ ہو گئی۔ یہ اچھی خبریں ہیں، ان کو میں ان اچھی خبروں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور باقی بھی چیزیں اسی طرح سے نارملائز ہونی چاہیے۔ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے، یہ چیزیں۔ تو اب اس سارے پہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی وہ جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کی کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں، نون لیگ کیوں پریشان ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک تو باہر آ کر بتایا کہ پارٹی کے والے سے کچھ چیزیں ہم نے عمران خان کو کہہ دیا تھا، تو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ بیسر غور صاحب بتائیں گے، وہ پارٹی کے والے سے کچھ انسٹرکشنز ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ آج کل، اور پہلی بات عمران خان نے یہ کی کہ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ عمران خان نے بات کی، جو بھارت سے کشیدگی اس پہ بات کی، اور عمران خان کو ہم نے بتایا کہ پاکستان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، پاکستان کی قوم نے کس جذبے سے سرشار ہو کے اور پاکستان نے اپنی افواج کو سپورٹ کیا،
اور عمران خان نے کہا کہ جنگ کا فوری رسپانس بہت ضروری ہوتا ہے. عمران خان نے کہا کہ مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے اور مودی اس وقت سخت غصے میں ہوگا. جو پاکستان کی فوج نے اس کے ساتھ کیا ہے, جو پاکستان کی ایئر فورس نے اس کے ساتھ کیا ہے, جو ہم نے دھول چٹائی ہے, عمران خان نے کہا کہ مودی اس پر غصے میں ہوگا اور وہ انتقام لے گا. آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے. اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں سوشل میڈیا نے جو ماحول بنایا, مودی اس کو برداشت نہیں کرے گا. وہ معاشی اٹیک کرے گا, وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. پاکستان کو متحد رہنا ہے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو متحد رہنا ہے. یہ بہت بڑا عمران خان کا بیان ہے. پھر عمران خان نے 26ویں ترمیم پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں سارا رول آف لا دفن کر دیا گیا, عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا گیا. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھ کر ووٹ دے رہے تھے 26ویں ترمیم کو, وہ تو آرڈرز کو فالو کر رہے تھے. ان کو جو آرڈر ملا انہوں نے وہ کر دیا. رول آف لا دفن ہو چکا ہے. سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 5 ججز کا جو فیصلہ ہے, یہ اصل میں 26ویں ترمیم کا نتیجہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کا دنیا میں کتنا مذاق اڑے گا. عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ایک اور نتیجہ یہ آیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سرکاری ادارہ بن چکی ہے. عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی ہے. ایک فرد واحد کا حکم ہوگا. اصل میں پاکستان کو ایک مکمل ڈکٹیٹرشپ میں آپ لوگوں نے ڈال دیا ہے. عمران خان نے پھر زور دے کر کہا کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کی بات کیوں نہیں کی جاتی. 9 مئی کی CCTV فوٹیج آئے گی تو پتہ چلے گا کون مجرم تھا. حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ انہوں نے صرف ایک پینٹ جو ہے وہ اٹھائی تھی, تو کیا اس کی سزا 10 سال بنتی ہے. اور جنید اکبر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں عمران خان نے کیا کہا. اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے اسلام آباد کورٹ کے باہر کہا تھا کہ پنجاب حکومت اور شریف خاندان مودی سے لڑنے کے بجائے ہم سے لڑ رہے ہیں. کیا عمران خان کو شباز شریف نہیں کر سکتا؟ اور انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے, اتنی جرت کہاں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مودی کو جو تھپڑ لگے وہ اس کا بدلہ لے گا اور مودی کو جواب دینے کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے. یہ علیمہ خان صاحب نے آج اسلام آباد کورٹ کے باہر کہا. اور پھر انہوں نے کہا کشمیر اپنی آزادی کی جنگ لڑے. خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ بھارت سے کشمیر میں جاری دہشت گردی پر بات چیت ہوگی. ہو سکتا ہے, مجھے سننے میں غلطی ہو رہی ہے, لیکن خواجہ آصف سے وضاحت لے لیں. پھر اس کے بعد علیمہ خان نے بہرحال یہی کہا کہ 20 ماہ بعد میرا نام ECL سے نکلا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. جون 2023 میں نمل اور شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے جب میں جانے لگی تو پتہ چلا نام ECL میں ہے. اور میرے اوپر 48 مقدمات صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ میں عمران خان کا پیغام من و ان آپ تک پہنچاتی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جانے دیں گے تو میں جاؤں گی, نہیں جانے دیں گے تو پھر توہین عدالت میں آئیں گے. اور پھر نورین خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو فوج سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. آپ مریم نواز اور نواز شریف کی تقریریں نکال کر دیکھیں جو انہوں نے فوج کی تعریفوں میں کی ہوئی ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بات چیت کی ہے. یہ جو 4 چیزیں ہوئی ہیں, علیمہ خان کی ملاقات ہو جانا, 2 لوگوں کے نام ECL سے نکل جانا, آج سماعت آگے چلے جانا, نون لیگ اس پہ خاصی پریشان ہے. اور یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان جو تلخیاں کم ہو رہی ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سارے میں سوشل میڈیا کا کیا کردار تھا, سوشل میڈیا کس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا, بھارت کو سوشل میڈیا کے محاذ پہ جو شکست دی سوشل میڈیا نے وہ PTI کا سوشل میڈیا تھا. نون لیگ اس پہ خاصی پریشان ہے, ٹاؤٹس خاصے پریشان ہیں, کانپیں ٹانگ رہی ہیں. نون لیگ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں چیزیں نارملائز نہ ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان. اگر وہ نارملائز ہوتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ختم ہوتی ہے, تو یہ تو ختم, کیونکہ یہ تو پہلے بھی ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیے. اگر اسٹیبلشمنٹ اس بات پر قائل ہو جاتی ہے کہ ہم صاف شفاف الیکشن کروائیں, جو اقتدار لوگ عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ آ جائے اقتدار میں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو نون لیگ تو پھر گئی نا, نون لیگ تو بھول جائیں پھر کہ نون لیگ کہیں نظر آئے گی. یہ تو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. ابھی بھی ان کے جو لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, ان کے مین لوگ, وہ ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتے ہیں اچھی خاصی, ورنہ تو یہ عوام میں نکل نہیں سکتے, ان کی اتنی نفرت ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو اپنے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.